اس پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آپ کو. آج پنجاب کے گورنر جناب سلمان تحصیل صاحب نے کافی برہمی کا اظہار کیا. وہ کافی ایجیٹیٹڈ نظر آتے ہیں پنجاب گورنمنٹ سے اور اس کی پرفارمنس سے. ان کے خیال میں پنجاب گورنمنٹ نے دیوالیہ ہو گئی ہے اور انہوں نے دیوالا نکال دیا ہے پنجاب کی گورنمنٹ کا اور پنجاب کے جو لوگ ہیں ان کا, کیونکہ وہ سستی روٹی کے حوالے سے بھی ان کو بڑی ریزرویشنز ہیں. اس حوالے سے ایک پیکج ہے ریڈی صاحب, پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں, اس کے بعد آپ کامنٹ کیجیے گا. گورنر ہاؤس لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سلمان تحصیل کا کہنا تھا کہ اس وقت وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کے 7 کیمپ آفیسز کام کر رہے ہیں. ایلیٹ فورس کے 800 اہلکار وزیر اعلیٰ اور ان کے عزیز و اقارب کی سیکیورٹی پر مامور ہیں. گورنر کے لیے نئی مرسڈیز منگوانے کے حوالے سے پنجاب حکومت کے انکار پر بھی سلمان تحصیل کے پاس ایک حل موجود تھا. اس وقت 15-20 بلٹ پروف گاڑیاں چیف منسٹر صاحب نے اپنے گھر میں اور اپنے کیمپ آفس اور اپنے رشتہ داروں اور اپنے دمادوں کے لیے رکھی ہوئی ہے. آپ وہ ان میں سے مجھے ایک دے دیں اور میری گاڑی ہے وہ لے لیں. گورنر تحصیل کا سوال تھا کہ ہر مہینے وفاقی حکومت کے آگے ہاتھ پھیلانا کون سی گڈ گورننس ہے. پنجاب حکومت مالیاتی وصولیوں کے 50 ارب کے ٹارگٹ میں سے 25 ارب روپے وصول کرنے میں ناکام رہی ہے. گورنر نے وزیر اعلیٰ شہباز شریف کے اہم منصوبے سستی روٹی اسکیم کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا. یہ ایک سیاسی سٹنٹ ہے اور ایک آپ نے اس صوبے کو کھوکھلا کر دیا یہ سستی روٹی اسکیم کے ساتھ. سیٹھی صاحب, گورنر صاحب کی باتیں آپ نے سن لی. وہ کہتے ہیں 15-20 بلٹ پروف گاڑیاں ہیں شہباز شریف صاحب کے رشتہ داروں کے پاس, اور یہ سستی روٹی کا بھی سن لیا آپ نے. اب رانا صاحب کا ریسپانس سن لیں پھر آپ سے بات کریں. رانا صاحب کو سنتے ہیں جی. رانا ثناء اللہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ جو انہوں نے یعنی میاں شہباز شریف صاحب کے حوالے سے کوئی یعنی ذاتی حوالے سے باتیں کی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر تو کوئی آدمی نہ یقین کرے گا, نہ ایسی باتوں کا جواب دینے کی ضرورت ہے. لیکن جہاں تک انہوں نے سستی روٹی کی بات کی ہے, دیکھیں سستی روٹی ایک تو یہ ہے کہ ایسے کہا جاتا ہے کہ سستی روٹی کے اوپر پتہ نہیں کتنا خرچ ہو گیا. ٹوٹل یہ اس سال کا کوئی 7 ارب کے قریب یہ بجٹ تھا, جس پہ اب تک کوئی 5 کے لگ بھگ جو ہے وہ خرچ ہوا ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جی اس میں کرپشن ہے, تو بھئی اگر کرپشن کی وجہ سے بند کرنا ہے تو پھر گورنر ہاؤس میں بھی پچھلے سال میں بڑے اللے تللے ہوئے ہیں اور بڑے غیر شرعی اور غیر اخلاقی فنکشنز ہوئے ہیں, اور پورے سال کا بجٹ انہوں نے 8 ماہ میں جو ہے اس کو ختم کر لیا. تو کیا پر بند کر دیں گورنر ہاؤس کو؟ صاحب آپ نے دونوں طرف کے رسپانس سن لیے. اب سب سے پہلے جو گورنر صاحب نے فرمایا. ہاں, میں دیکھ رہا تھا کہ میں 2 چیزیں مجھے نظر آئی. اچھا, ایک تو اس پیکج میں جو شارٹ دکھایا آپ نے, جو صحافی بیٹھے ہوئے تھے بڑے خوش نظر آ رہے تھے, جیسے کہ انہیں مزہ آ رہا ہے گورنر صاحب جو باتیں کر رہے تھے. آپ نے دیکھا کیسے وہ کھل کھل کے ہنس رہے تھے. دوسری چیز یہ کہ گورنر صاحب دن بدن جوان ہوتے جا رہے ہیں, آپ نے نوٹس کیا ہی. اور شہباز شریف صاحب دن بدن تھوڑا سا پھیل رہے ہیں. یہ بھی آپ ذرا نوٹس کیجیے گا. اس کے اوپر بھی ذرا تبصرہ ہونا چاہیے کہ گورنر صاحب جوان کیوں ہوتے جا رہے ہیں اور وہ ذرا تھوڑے سے پریشان لگ رہے ہیں. چیف منسٹر صاحب. اچھا, میرا خیال گورنر صاحب کے پاس کام وام خاص ہے کوئی نہیں. یہ ویسے رانا صاحب نے بھی کہا ہے. نہیں, وہ گورنر صاحب مطلب ہے کہ کام وام ہے نہیں, وہ لوگوں کو بلا شلا کے گپے مارتے رہتے ہیں. ظاہر ہے ایسا گورنر ان کا کوئی خاص کام تو ہے نہیں, اپارٹ فرام وہ یونیورسٹیز وغیرہ کا تھوڑی بہت دیکھ بھال ہوتی ہے. اس کے زیادہ نہ پاور ہے نہ کوئی کام. PMLN کی گورنمنٹ ہو پنجاب میں تو واقعی گورنر کا کوئی کام نہیں ہوتا. تو پہلے تو وہ تھوڑی بہت سازش بھی وہاں ہوتی تھی جب وہ گورنر رول بنانا تھا, یا تو اب تو وہ بھی خطہ بند ہوا ہے. تو گورنر صاحب بڑے ریلیکس لگ رہے ہیں. شہباز شریف صاحب, مگر جو گورنر صاحب نے جو باتیں کہی ہیں نا, اب اگر آپ آن میرٹ بات کریں تو وہ ساری باتیں صحیح ہیں کہ بھئی ایک گاڑی وہ کہتے ہیں میری لے لیں جو ٹوٹی پوجی ہے, اور مجھے کوئی اپنی دوسری اس سے تھوڑی سی بہتر گاڑی دے دیں. وہ خود ٹوٹی گاڑی پہ گزارا کیوں نہیں کرتے؟ نہیں, تو بڑی سمپل سی بات ہے کہ اگر یہ ایسی بات ہے تو وہ کہتے ہیں انہوں کے پاس 10-15 اور گاڑیاں ہیں. وہ جو 10-15 اور گاڑیاں میں ہوتا تو میں کہتا بھئی یہ 10-15 گاڑیاں جو ہیں گورنر ہاؤس میں جو کھڑی ہیں یہ ساری کی ساری آپ ہمیں ہینڈ اوور کر دیں, اور یہ جو ہمارے پاس 10-15 گاڑیاں ہیں جو مرضی لے لیں. تو اس کی بھی یہ جو اگر انہوں نے بلف کیا تو یہ بھی بلف کال ہو جاتا. مگر بات ہے, میں آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ سے کہا تھا کہ پنجاب گورنمنٹ کے پاس بلٹ پروف گاڑیاں تھیں, BMWs تھیں, ٹویوٹا لینڈ کروزرز تھیں, SUVs اور بھی تھیں. آپ کے خادم نے خود دیکھی تھی. تو وہ اب وہ بیچنے جا رہے تھے, نہیں بیچی, وہ پھر لوگوں کو بانٹ دی. اب کس کو بانٹی یہ تو مجھے نہیں پتا, میرا نہیں خیال کہ رشتہ داروں کو بانٹی. وہ سیکرٹریز ہی بیٹھے ہوتے ہیں, وہ آپ کا خیال ہے رشتہ داروں کو دیں گے. وہ ایک آدھ MNA لے گیا ہوگا, باقی جو سیکرٹریز لے کے بیٹھے ہوں. انہوں نے یہ بھی کہا نا 7 کیمپ آفیسز ہیں. ہاں, اب 7 کیمپ آفیسز. اب شہباز شریف صاحب از اے بزی مین, بھاگ دوڑ کافی کرتے ہیں, جہاں جاتے ہیں وہاں کیمپ آفس بنا لیتے ہیں. پریزیڈنٹ مشرف کے غالباً 1 کیمپ آفس تھا, تو شہباز شریف صاحب کو بھی 7 کی کیا ضرورت ہے؟ مشرف صاحب ایک ڈکٹیٹر تھے جی, پورا ملک چلاتے تھے, وہ 1 کیمپ آفس سے. 1 کیمپ آفس سے, تو یہ تو صرف پنجاب بھی نہیں چلا رہے تو 7 کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ صحیح کہہ رہے ہیں, اتنی کیمپ آفس کی کیا ضرورت ہے. تو بات وہ صحیح کہہ رہے ہیں. یہاں تک یہ روٹی بھی بات آئی,
وہ کہتے ہیں کہ یہ کرپشن کا ایک باعث بن چکا ہے. اور رانا ثناءاللہ کا جواب یہ ہے کہ یہ ہم غریبوں کے لیے کر رہے ہیں, اور اگر کرپشن کی بات ہے تو پھر پتہ نہیں گورنر ہاؤس بھی بند کرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں پورا بجٹ گورنر ہاؤس کا 8 مہینے میں ختم کر دیا. اب دو باتیں یہاں, یہ 2 باتیں. ایک یہ ہے کہ وہ صحیح کہتے ہیں رانا صاحب کہ اگر کرپشن کی بات ہے تو کرپشن کس میں نہیں ہے. کرپشن لیکیج فیڈرل گورنمنٹ میں جتنی ہے وہ کہیں اور ہے ہی نہیں اس وقت. تو اور ہمیشہ جہاں زیادہ فنڈز ہوتے ہیں وہیں لیکیج ہوتی ہے, جہاں کم فنڈز ہوتے ہیں وہیں فریج وہیں ہے. ظاہر ہے بڑے گودام میں اگر آپ جو گندم رکھ دیں گے تو وہیں سے لیکیج ہوگی نا, اگر چھوٹے سے کمرے میں رکھیں وہاں سے کیا لیکیج ہو جائے گی. تو میں عرض کر رہا ہوں تو وہ کرپشن کی بات ہے تو رانا صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ کرپشن تو ہر چیز میں, اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ ہم پروجیکٹ ہی نہ کریں. پروجیکٹ تو کرنا ہے, اگر چلیں 10% کرپشن ہے 20% ہے, کچھ تو لوگوں کو مل رہا ہے. تو یہاں تک تو بات ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہہ کے رانا صاحب کو چاہیے تھا کہنا کہ یہ بڑا اچھا پروجیکٹ ہے, ہم نے صرف 6 ارب روپیہ, ہمیں تو یہاں 60 ارب روپیہ لگانا چاہیے تھا غریبوں کے لیے ہی ہے. اور اگر اس میں سے 5% یا 10% ادھر ادھر ہو بھی جاتا ہے ناجائز طریقے سے تو پھر بھی کیا ہے. آفٹر آل بینظیر بھٹو انکم اسکیم جو ہے اس میں بیشتر جو پیسہ ہے وہ ظاہر ہے ان علاقوں میں جا رہا ہے جہاں زیادہ غربت ہے, شاید پیپلز پارٹی کے ووٹر بھی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اگر وہ اس قسم کی لیکیج ہو سکتی ہے تو یہاں ہو جاتی تو کیا ہے. مگر رانا صاحب نے جو اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار دی, وہ یہ کہا کہ یہ تو تھوڑا سا پیسہ ہے, 7 ارب ہے 5 لگے. مطلب ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ پیسہ تھوڑا سا ہے تو کیا بڑی بات ہوگی, دوسری طرف وہ بڑا ڈرامہ کر رہے ہیں کہ یہ تو غریبوں کے لیے. ارے بھائی اگر غریبوں کے لیے تو 60 ارب ہونا چاہیے تھا, آپ کو ڈٹنا چاہیے تھا اس چیز میں. اور اگر آپ ڈیفینسو ہو رہے ہیں تو پھر یہ 7 ارب بھی جو ہے نا یہ بھی بہت زیادہ ہے. بات ساری یہ ہے کہ یہاں اگر فیڈرل گورنمنٹ میں گڈ گورننس نہیں ہو رہی نا, فسکل ڈیفیسٹ بڑھ رہی ہے. ابھی IMF کے ساتھ لڑائی جھگڑے کیا ہو رہے ہیں کہ جی وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی فسکل ڈیفیسٹ 4% سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے تھی, اور اب یہ 5.5% پہ جا رہی ہے. کل کابینہ کا اجلاس ہے, پرائم منسٹر صاحب نے بلایا ہے, چاروں وزراء اعلیٰ کو بلایا کہ ویٹ کے اوپر VAT کے اوپر ان کو کانفیڈنس میں لیں گے. ہاں تو اب یہ فسکل ڈیفیسٹ ختم کرنی ہے نا, بوروئنگز بہت زیادہ ہے, مطلب ہے کہ خرچے بہت زیادہ ہیں, آمدن کم ہے, جیب میں پیسہ نہیں ہے, لوگوں سے لینا پڑ رہا ہے, پھر آپ ڈیٹ میں جا رہے ہیں, تو یہ مسئلہ بن رہا ہے. اور جتنا آپ زیادہ سپینڈ کریں گے کمائیں گے نہیں, اتنی زیادہ قیمتیں بڑھیں گی سامان کی. وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ سامان ہے مارکیٹ میں اور اتنا پیسہ مارکیٹ میں اس کے پیچھے چل رہا ہے تو اس کی ایک قیمت ہوگی, اگر سامان زیادہ ہو جاتا ہے اور پیسہ اتنا ہی ہے تو قیمت دوسری ہوگی. تو یہ مطلب ہے کہ یہ سمپل سی اکنامکس ہے انفلیشن کی. تو قطع کلامی معاف, آئی نو بریک آ رہی ہے. تو سلمان صاحب تاثیر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, مگر یہ الزام جو وہ پنجاب گورنمنٹ پہ لگا رہے ہیں یہ فیڈرل گورنمنٹ پہ بھی لگتا ہے. اور رانا ثناءاللہ صاحب کا جواب جو تھا کمزور تھا. سیٹھی صاحب یہاں ایک بریک لیتے ہیں. ناظرین, سیٹھی صاحب کا کامنٹ آپ نے اس کے اوپر سنا. ایک بات ضرور ہے کہ فسکل ڈیفیسٹ جتنا بڑھتا ہے ہماری آپ کی جو ساورنٹی ہے ہمارے ملک کی وہ اسی طرح کمپرومائز ہوتی جاتی ہے. ایک بریک لیتے ہیں یہاں پر. بریک کے بعد جب آپ آئیں گے تو نواز شریف صاحب کے حوالے سے بات کریں گے اور آپ کی لائیو کالز بھی لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.